الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اہل خانہ کا اس مبارک محفل کو سجانا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنی فضل و رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس محفل پاک کی برکت سے مستفیض فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے جو نیک اعمال بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور اس کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ان نیک اعمال کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی رحمت کے صدقے انسان کو نجات مل جاتی ہے. آخرت کہ تمام معاملات میں وہ سرخرو ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی اس انداز سے گزری کہ اس کو ناراض کرنے والے کام کیے، نیک اعمال نہ بجا لائے، اسے ناراض کرتے رہے، اور اس نے اپنی ناراضگی پر جب پکڑ فرمائی، رب تعالیٰ کی رحمت حاصل نہ ہوئی، تو انسان قبر میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. لیکن رب تعالیٰ کی رحمت اور رب تعالیٰ کا ناراض ہونا اور رب تعالیٰ کی رحمت کا بندوں کو ملنا اس اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت کا منشا یہی ہے کہ بندے کو بخش دیا جائے. اگرچہ میری نافرمانیاں کی ہیں، اگرچہ مجھے ناراض کیا ہے، اگرچہ میری اطاعت میں زندگی کو نہ گزارا، لیکن میں تو رحمان ہوں، میں تو رحیم ہوں. میں رحمان ہونے کا اپنے بندے کو اس شان کے ساتھ فائدہ عطا فرماؤں گا
کہ کوئی بھی ایسا بخشش کا بہانہ بن جائے اور میرا بندہ بخش دیا جائے. اور رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہی سکھایا اور قرآن پاک اسی بات کی تعلیم بھی دے رہا ہے. فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ عرض کرتے ہیں مولا ہماری بخشش فرما، ولی اخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما، اور کہتے ہیں الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ایمان کی حالت میں، مولا ان کی بھی بخشش فرما. تو ان کی بخشش کس شان کے ساتھ ہو جاتی ہے. پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت گناہگار قبر میں داخل ہوگی، لیکن وہ بخشی ہوئی حالت میں قبر سے اٹھائی جائے گی. گناہگار قبر میں داخل ہوئے، لیکن رب تعالیٰ کی رحمت سے وہ بخشش ہو کر جب قبر سے نکلتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عزیزوں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کی دعاؤں کا انہیں یہ بدلہ عطا فرمایا ہے کہ جب وہ قبر میں داخل ہوئے تھے تو گناہگار تھے، رب تعالیٰ ان سے ناراض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عزیزوں کی دعاؤں کے بدلے میں انہیں بخشش عطا فرما دی. کیونکہ رب تعالیٰ کی رحمت کی مثالیں ہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. رب تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بخش دیا جائے. تو دنیا میں ہی اگر رب تعالیٰ کی رحمت کو پہچان لیا تو بہت بڑی کامیابی ہے. انسان کی نجات کا ذریعہ اسی بات میں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی رحمت کو پہچان لے. جب رب تعالیٰ کی رحمت کو پہچان لیا تو انشاءاللہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا آسان ہو جائے گا، اس کی بارگاہ میں جھکنا آسان ہو جائے گا. اور رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا عمل کیا ہے، بس رب تعالیٰ بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کس حالت میں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے طریقہ کار بتایا. اس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اس عورت نے اپنی بیٹی کو جب دیکھا تو اس نے ملاحظہ کیا کہ وہ بیٹی عذاب میں گرفتار ہے. اس نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر ہے، اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ہیں. اب غمزدہ ہو گئی. وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ میری بیٹی کو جنت میں کوئی مقام ملا ہوگا، لیکن اس کی امید کے خلاف جب اسے معاملہ نظر آیا تو غمزدہ ہو گئی. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہے. آپ بھی غمزدہ ہو گئے، آپ بھی مغموم ہو گئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی ہے اور اس کے سر پر تاج سجا ہوا ہے اور وہ جنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ سے بات کرنے لگی کہ علی جان میں وہی لڑکی ہوں کہ جس کی حالت آپ کو بتائی گئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے مطابق، تیری ماں کے مطابق تو عذاب میں مبتلا تھی، تجھ پر یہ کرم کیسے ہو گیا، تیرا عذاب کیسے ٹل گیا، تجھے جہنم کی آگ سے کیسے نجات مل گئی. تو وہ بتاتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ
تعالیٰ نے بخشش فرمایا۔ اب بظاہر درود پاک پڑھنا لگتا ایسا ہے کہ معمولی عمل ہے، لیکن یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ عمل ہمارا رب بھی فرماتا ہے اور اسی کا ہمیں حکم بھی فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو دیکھیے درود و سلام کا کس شان کے ساتھ بدلہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی درود پاک کی برکت سے گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کی مثالیں تو ہمیں نظر آتی ہی رہتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ حماد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت صدیوں پرانے بزرگ ہیں، آپ نے مکہ مکرمہ میں ایک خواب دیکھا۔ آپ قبرستان سے گزر رہے تھے، کچھ دیر کے لیے وہاں پر وقوف کیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تمام قبر والے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ہلکا در ہلکا کھڑے ہیں۔ آپ نے ان قبر والوں سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو انہوں نے بتایا قیامت قائم نہیں ہوئی، دراصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، قل واللہ احد شریف کی تلاوت کی، اور اس نے تمام قبر والوں کو ثواب بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب ہمیں اس شان کے ساتھ عطا فرمایا ہے کہ ہمیں 1 سال ہو گیا ہے ہم اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ 1 سال سے ہم اس ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں، ہم ہلکا در ہلکا اسی لیے کھڑے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی اسی شان کے ساتھ تسلیاں فرمائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی حاضر خدمت ہوا کرتے اور اپنے مرحومین کے لیے سوال کیا کرتے کہ دنیا میں تو وہ اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن اب معاملہ ایسا ہے کہ جب تک انہیں کوئی ثواب نہیں پہنچایا جائے گا، جب تک ان کے لیے دعا نہیں کی جائے گی، انہیں کسی بھی عمل کی طاقت نہیں دی جائے گی۔ ابھی انہیں عمل کی طاقت سے محروم کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اس کی زندگی میں ایک لونڈی تحفتاً دی تھی، چونکہ گزشتہ دور یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور، اس سے پہلے کے اعتبار یہ غلاموں کے ہوا کرتے تھے، مرد بھی غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں بھی غلام بنائی جاتی تھی، عورتیں بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اس عورت نے اپنی ماں کی خدمت کے لیے ایک لونڈی تحفتاً دے دی، ماں کا انتقال ہو گیا تو حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو ایک لونڈی تحفتاً دی تھی، لیکن اب تو میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے ثواب ملے گا، تو نے جو اپنی ماں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اسے تحفہ بھیجا، اسے جو صدقہ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس صدقے پر تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے ثواب بھی عطا فرمایا اور تیرے ماں کے انتقال کے بعد وراثت میں تجھے وہ لونڈی واپس بھی عطا فرما دی، تیرا مطلب بھی پورا ہو گیا اور وہ لونڈی تجھے واپس بھی مل گئی۔ پھر جب اس نے یہ دیکھا کہ رب تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے کہ جب میں نے لونڈی کو دے دیا تو رب تعالیٰ نے ثواب عطا فرما دیا، جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میری وہی چیز جو میری ملکیت میں تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ لوٹا دی۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری ماں پر 1 مہینے کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے 1 مہینے کے روزے رکھ لوں؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ تمہارے روزے رکھنے کی برکت سے تمہاری ماں کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا،
یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج بھی نہیں کیا تھا، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج بھی ادا کر دوں؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنی ماں کی طرف سے حج بھی کر دو، اللہ تعالیٰ ان تمام نیک اعمال کا ثواب تمہاری ماں کو عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے جتنی بھی حسب توفیق ہماری طاقت ہو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے رہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ ہمارے انتقال کے بعد انہیں نوٹوں کی لالچ نہیں ہوتی، انہیں ہماری رقم کی لالچ نہیں ہوتی کہ قبر میں ہمارے لیے پیسہ بھیجا جائے۔ جب بچہ باہر ہوتا ہے تو ماں باپ کی یہی طلب ہوتی ہے کہ بیٹا کما کر وہاں سے بیچتا رہے، لیکن ماں باپ یا عزیز و اقارب جب قبر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بخشش کی دعا کی جائے، ہمارے لیے ثواب کے تحفے بھیجے جائیں، اور جب ثواب کے تحفے انہیں مل جاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور جن قبر والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی، ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے حج بھی کیجیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور مرحومین کا بھی بیڑا پار فرمائے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت نہ بھی دی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زبان کی قدرت کو عطا فرمائی ہے، ہم اپنی زبان کو ہلا کر ذکر و اذکار کر کے اپنے جسم سے نماز کی ادائیگی کر کے وہ ثواب تو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ نے فرض نماز ادا فرمائی ہے، آپ نے فرض نماز ادا کی ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار کیا، تسبیحات پڑھی، وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں یا اللہ جو نماز پڑھی، جو ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما۔ آپ کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، آپ کے ماں باپ اور آپ کے مرحومین کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔